نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. معزز و محترم دلی ملی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ محض اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی توفیق ہے جس کے بنا پر ہم اور آپ یہاں پر اکٹھے ہوئے اس مبارک دن میں اور مبارک جگہ میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جس طریقے سے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا ایسے ہی ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرما، آمین۔ معزز حاضرین، دنیا کے اندر بے شمار ادیان و مذاہب پائے جاتے ہیں۔ وہ سارے ادیان و مذاہب کے لوگ جب اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں، جب اپنے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، تو پھر لوگوں کے سامنے اپنے معبودوں کے بارے میں ایک بھیانک صورت اور بھیانک شکل پیش کرتے ہیں۔ میرا معبود یہ کر دیتا ہے، میرا معبود وہ کر دیتا ہے، ایک بھیانک صورت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لیکن ایک توحید کو ماننے والے، ایک اللہ رب العالمین کو ماننے والے مومنین جب کسی بندے کے سامنے توحید کی دعوت دیتا ہے، جب کسی کے سامنے ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دیتا ہے اور ان کو اللہ رب العالمین کی طرف بلاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے بارے میں، اپنے معبود کے بارے میں وہی تعریف، وہی ساری چیزیں، وہی خوبیاں بیان کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا بتلایا اپنے بارے میں؟ وہ اللہ رب العالمین کون ہے جس کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں؟ وہ اللہ رب العالمین کون ہے جس کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار صفتیں
بے شمار صفتیں ذکر کی ہیں. ان میں سے آپ قرآن مجید کی جو ترتیبی لحاظ سے سب سے پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ. یہ سورۃ الفاتحہ ایسی صورت ہے جس کو ہر نماز کے اندر، چاہے وہ فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، چاہے امام کے ساتھ پڑھی جا رہی ہو، مقتدی ہو یا امام ہو، فرداً پڑھے یا جماعت کے ساتھ پڑھے، ہر صورت میں یہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، ضرور پڑھنا چاہیے. اگر کوئی شخص یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اسی سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ رب العالمین نے آگے کہا الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کہا کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، اور یہی چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی ہے. اب ذرا غور کریں، ہم دن بھر میں کتنی مرتبہ نمازیں ادا کرتے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ بسم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. گویا کہ جتنے مرتبہ ہم بسم اللہ اور جتنے مرتبہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اتنے مرتبہ ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تو رحمان ہے اور تو رحیم ہے. اب یہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم دن و رات میں اتنے مرتبہ اللہ رب العالمین کے بارے میں کہتے ہیں کہ تو رحمان ہے اور رحیم ہے، تو کیا ہمارے اوپر یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے بارے میں یہاں ذکر کیا رحمان اور رحیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہمارے اوپر یہ واجب اور ضروری نہیں ہو جاتا ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں جانیں کہ اللہ رب العالمین رحمان ہے تو کیسے رحمان ہے، اللہ رب العالمین رحیم ہے تو کیسے رحیم ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے لغوی اعتبار سے دیکھیں، ڈکشنری کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے دیکھیں اس کی تشریح. یہ جو رحمان ہے، لفظ رحمان عربی گرامر کا ایک قاعدہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ رحمان فعلان اس وزن پر آئے تو اس کے اندر ایک انتہائی درجے کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی جو معنی اس کے اندر موجود ہو وہ حد درجہ میں پایا جاتا ہے. اگزامپل، مثال کے طور پر میں آپ کو دے رہا ہوں. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص بھوکا ہو تو عربی میں اس کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے جائع، بھوکا. کوئی پیاسا ہو تو اس کے لیے آتا ہے عاطش. لیکن اگر بہت زیادہ پیاسا ہو، بہت زیادہ بھوک لگی ہو، بھوک سے تڑپ رہا ہو، تو اس کے لیے جوعان اور عطشان کا لفظ آتا ہے فعلان کے وزن پر، یعنی وہ بھوک سے تڑپ رہا ہو، پیاس کی شدت سے وہ تڑپ رہا ہو. قربان جائے جس ذات کے اندر رحمان یعنی رحمت کی صفت، رحم کا معنی جوش مار رہا ہو، انتہائی درجے میں موجود ہو، وہ ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے جو رحمان ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو رحمان ہو سکے، کیونکہ رحم کی صفت اللہ رب العالمین ہی کے اندر حد درجہ میں موجود ہے، اس لیے وہ رحمان ہے. اور دوسرا لفظ جو رحیم ہے، عربی گرامر کا یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ رحیم فعیل اس وزن پر آئے تو اس کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے وہ معنی استمرار کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی کنٹینیو کا معنی پایا جاتا ہے. یعنی جو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے اندر جو یہ جو رحم کی صفت ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کچھ وقت کے لیے ہے اور اس کے بعد پھر ختم ہو جائے، نہیں، بلکہ اللہ رحیم ہے. اللہ کی یہ جو رحم کی صفت ہے، اللہ رب العالمین کے اندر یہ جو رحمت ہے، یہ ہمیشہ کے لیے جاری ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. تو یہ ہے رحمان اور رحیم کی لفظی تشریح لفظ کے اعتبار سے. اب ذرا دیکھیں اللہ رب العالمین کیسے رحمان ہے، کس طریقے سے رحیم ہے. اس کے لیے ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی سورہ زمر سے، آیت نمبر 53. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ.
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کہا قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے جو اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں، جو اپنے نفسوں کے اوپر زیادتی کر بیٹھے ہیں گناہوں کا ارتکاب کر کے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ رب العالمین کے رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ رب العالمین ایک ساتھ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان اللہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ رب العالمین بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر بیان کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں سورہ زمر کے اندر، جہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کیے ہیں، وہیں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب قائم کیے، یعنی چیپٹر قائم کیے ہیں اسی آیت کریمہ کے نام سے، باب قول اللہ تعالی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اور اس کے نیچے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ وہ حدیث میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ چند لوگ آئے، کافر لوگ، اتنے بڑے بڑے گنہگار، اتنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے، وہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو باتیں ہیں وہ باتیں مجھے بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں، بہت بھلی لگتی ہے، لیکن ہمارے سامنے ایک رکاوٹ ہے، ہمارے سامنے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں، ہم بڑے بڑے کرائم کا ارتکاب کرنے والے ہیں، بڑے بڑے جرائم کرنے والے ہیں، کیا اللہ رب العالمین ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے سوال کرتے ہیں کتنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے، کیا اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرما دے گا؟ اسی وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور کہا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر بیٹھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ رب العالمین کے رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ ایک ساتھ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے، کس قدر رحم کرنے والا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر کے وہ شرمندہ ہو جائے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے معافی تلافی کرنے لگے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیسے معاف کرتا ہے؟ اس سے متعلق ایک دو اور حدیثیں سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا عبادی، اے میرے بندے، انکم تخطئون باللیل والنہار، کہ تم رات و دن گناہ کرتے ہو، رات و دن تم خطائیں کرتے ہو، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جمیعا، اور میں ہی ہوں جو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ہی ہوں جو تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ دوسری حدیث کے اندر کہا یا عبادی، اے میرے بندے، تم میرے پاس آسمان کے کنارے تک گناہ لے کر کے آؤ گے، یعنی اتنے سارے گناہ تم میرے پاس لے کر کے آؤ، زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آؤ، اور وہ جو گناہ کا جو سرا ہو اتنا بڑا ہو کہ آسمان تک پہنچ جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر اس کے اندر شرک نہ ہو اور تم مجھ سے مغفرت طلب کر لو گے تو میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے پاس وہاں پر پہنچو گے، دنیا بھر کے گناہ لے کر کے، سوائے شرک نہ ہو، کیونکہ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ کہا کہ شرک اگر اس کے اندر موجود نہ ہو اور دنیا بھر کے گناہ تم میرے پاس لے کر کے آؤ گے، اگر تم مجھ سے مغفرت طلب کر لو گے، اگر معافی مانگ لو گے تو میں دنیا بھر کے گناہوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنے بڑے مہربان اللہ رب العالمین، اس قدر رحم کرنے والے۔ طبرانی کی ایک اور حدیث سنیں۔ ایک بوڑھا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، بوڑھا آدمی،
حدیث کے اندر ہے کہ اس قدر وہ بوڑھا ہو چکے تھے کہ ان کے سر کے بال سارے کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ لاٹھی کے سہارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی بھی ایسا وقت نہیں چھوڑا جس کے اندر برائی نہ کی ہو، کوئی بھی ایسا وقت اور کوئی بھی ایسی برائی نہیں چھوڑی جس کو میں نے نہ کیا ہو۔ کیا اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ ذرا غور کریں۔ وہ بوڑھا عمر دراز انسان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی بھی وقت ایسا نہیں چھوڑا جس کے اندر گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تو نے اسلام قبول کر لیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اسی وقت وہ شخص کلمہ کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہاں بھی اقرار کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، آگے کی زندگی کو تم اچھے طریقے سے گزارنا ہے، اللہ کی راہ میں تمہیں گزارنا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ آدمی وہاں سے اتنا خوش ہو کر کے آنے لگا کہ اپنے لاٹھی کو آسمان کی طرف لہراتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے وہاں سے آنے لگا کہ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین اتنا مہربان ہے انسانوں کے اوپر، اس قدر اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے۔ اب ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر کتنا مہربان ہے، اس کا اندازہ اس آیت کریمہ سے بھی لگائیں۔ تیسرے پارے میں ایک سورہ ہے سورۃ البروج۔ اس سورۃ البروج کے اندر اللہ رب العالمین نے پرانے زمانے، پچھلے زمانوں کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اصحاب الاخدود کی طرف۔ یعنی پچھلے زمانے میں ایک ایسا وقت آیا تھا جہاں کے جو بادشاہ تھے، وہاں کے بادشاہ نے جو مومنین تھے ان مومنین کو آگ کے حوالہ کر کے انہیں عذاب میں مبتلا کیا تھا، گڈھے کھود کر کے اس کے اندر آگ جلائی گئی اور جتنے بھی مومن تھے ان تمام مومنوں کو اس آگ کے حوالے کر دیے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے سورہ بروج کے اندر اور کہا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ اس طرح سے اس آیت کریمہ کے اندر اشارہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب وہاں پر سورہ بروج کے اندر اس واقعے کے بارے میں ذکر کیا تو وہاں ایک آیت کریمہ ذکر کی، کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا، غور کریں، کہا ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یقیناً وہ لوگ جن لوگوں نے مومنین اور مومنات کو آزمائش میں مبتلا کیا، عذاب میں مبتلا کیا، ثم لم يتوبوا، پھر وہ لوگ توبہ نہیں کیے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ثم لم يتوبوا، پھر وہ لوگ توبہ نہیں کیے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں کیے، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے اللہ کا عذاب ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب یہ آیت کریمہ پڑھتے تھے تو یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جارے ہو جاتے تھے کہ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین اتنا مہربان کہ وہ کافر اور وہ مشرک جنہوں نے مومنین کو، اللہ کے ولیوں کو، جو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ان لوگوں کو آگ کے حوالے کر دیے، آگ کے عذاب دیے، اتنے سخت عذاب میں مبتلا کیے، اتنے سخت پریشانی اور آزمائش میں مبتلا کیے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ لوگ توبہ نہیں کیے، اسی لیے اللہ نے معاف نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ لوگ توبہ کر دیتے، اگر اللہ رب العالمین سے وہ لوگ بھی معافی مانگ لیتے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ سبحان اللہ، اتنا مہربان اللہ رب العالمین، اتنا زیادہ اللہ رب العالمین انسانوں کے اوپر رحم کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کئی طریقے اپناتے تھے۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مناظر کا حوالہ لیتے تھے، کچھ مناظر کا سہارا لے کر کے صحابہ کرام کو سمجھاتے تھے۔ ایسے ہی اللہ کے رحمت کے بارے میں سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک منظر کا سہارا لیا، اور وہ منظر کیا ہے؟ وہ منظر ایک حدیث کے اندر بیان ہے۔ حدیث کے اندر ذکر یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر، جو جنگ تبوک ہے، جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تھے،
چند صحابہ کرام موجود تھے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عورت تڑپ رہی ہیں کیونکہ ان کا بچہ گم ہو گیا تھا۔ اپنے بچے کی تلاش میں وہ ادھر ادھر پھر رہی ہیں، وہ پریشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پریشانی کو دیکھ کر کے صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کیا خیال ہے کہ وہ بچے اپنے بچے کو آگ کے حوالہ کر سکتی ہے؟ یعنی اگر وہ بچہ پالے اور اسے وہ بچہ مل جائے تو کیا اپنے بچے کو وہ آگ کے حوالہ کر سکتی ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ امکان کے حد تک تو وہ ایسا نہیں کر سکتی ہے، امکان کے حد تک تو ایسا نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس عورت سے کہیں زیادہ انسانوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ کیا کہا کہ اللہ رب العالمین اس عورت سے کہیں زیادہ انسانوں پر رحم کرتا ہے۔ آج ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ رحم نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر کے جب تک قیامت آنے والی ہے تب تک جتنے بھی مائیں اس دنیا کے اندر آئیں گی ان تمام ماؤں سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین انسانوں کے اوپر رحم کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ نہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی مائیں ہیں ان تمام ماؤں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ انسان پر رحم کرتا ہے۔ بے شمار اللہ رب العالمین، بے حد اللہ رب العالمین انسانوں پر رحم کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں ان للہ 100 رحمہ، اللہ رب العالمین کی 100 رحمتیں ہیں۔ ان للہ 100 رحمہ، 100 رحمتیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، ان میں سے ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نازل کی ہے۔ ایک رحمت، ذرا غور کریں، ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نازل کی، اسی ایک رحمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کہا فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، یہی ایک رحمت ہے، اسی ایک رحمت کی بنیاد پر انسان ایک دوسرے سے الفت کرتے ہیں، اسی ایک رحمت کی بنیاد پر انسان ایک دوسرے پر رحم کھاتے ہیں، ایک دوسرے سے شفقت کھاتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، ایک رحمت کی بنیاد پر۔ اب ذرا غور کریں، دنیا کے اندر ایک انسان دوسرے انسان کے لیے جیسے والدین اپنے بچوں کے لیے کس قدر رحم کھاتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں پر کتنے شفقت کھاتے ہیں، ذرا اندازہ لگائیں۔ یہ جو مائیں ہوتی ہیں، مائیں اپنے بچوں سے کس قدر محبت کرنے والی ہوتی ہیں، یہ الفاظ میں بیان کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اسے صرف ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے، کتنے رحم کھاتی ہے اپنے بچوں کے اوپر۔ ایک باپ اپنے اولاد کے اوپر کس قدر شفقت کرتے ہیں، ایک بھائی اپنے بھائی کے اوپر کس قدر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو انسانوں کے درمیان رحم کے بارے میں ہے۔ جانور جو درندے ہیں، دوسرے جانوروں کو جو چیڑ پھاڑ کر کھا جانے والے جانور ہوتے ہیں، وہ جانور بھی اپنے بچوں کے اوپر پیر رکھنا پسند نہیں کرتے، وہ بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں۔ یہ جو رحم دیکھ رہے ہیں، یہ رحم کہاں سے آئی ہے؟ وہی ایک رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نازل کی، وہی ایک رحمت کی بنیاد پر ہے۔ یہی تک نہیں، بلکہ یہ ایک رحمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر دی ہے، اسی ایک رحمت کی بنیاد پر ہمیں اتنی ساری نعمتیں ملی ہے۔ انسان اپنے باڈی کی طرف دیکھیں، اپنے جسم کے اندر دیکھیں، کتنی ساری نعمتیں ہیں، آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، پیر، یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی ایک بڑی بڑی نعمت ہے، یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اس کی قدر ان سے پوچھیں جن کے پاس ان سب چیزوں سے جو محروم ہے، ان سے پوچھیں ان کی قدر کیا ہے، کتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہ سب ایک رحمت کی بنیاد پر ہے۔ ایک رحمت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے یہ دنیا اس قدر سجائی ہے، اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے اللہ رب العالمین۔ اب ذرا غور کریں، سوچیں، اللہ رب العالمین نے جب 100 رحمتوں کو ملا کر کے جنت بنائے ہوگی اللہ رب العالمین، تو وہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی، غور کرنے والی بات ہے۔ یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے جو ایک رحمت کی بنیاد پر بنی ہے، وہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ جنت نصیب فرمائے۔ حدیث کے اندر کہا کہ ان للہ 100 رحمہ، اللہ رب العالمین کی 100 رحمتیں ہیں،
ان میں سے ایک رحمت اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نازل کی، وَآخَرَ اللَّهُ 99 رحمہ، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس باقی رکھ لی ہیں۔ 99 رحمتیں، یہ 99 رحمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس باقی رکھا ہے، وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یرحم بها عبدہ یوم القیامہ، کہ اس 99 رحمت کے ذریعہ، بلکہ 100 رحمتوں کے ذریعہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن مومنوں پر رحم فرمائے گا۔ 100 رحمتوں کے ذریعے سے کیسے رحم فرمائے گا، اس کی بھی وضاحت حدیث کے اندر موجود ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا کہ جب رزلٹ کا وقت ہوگا میدان محشر کے اندر، نتیجہ کا جب اعلان ہو جائے گا، نامہ اعمال داہنے ہاتھ کے اندر اور بائیں ہاتھ کے اندر جب تھما دیا جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا سفارش کرنے کا، شفاعت کا موقع دے گا اللہ تعالیٰ۔ انبیاء سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، کچھ اعمال ہیں وہ اعمال سفارش کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ شفاعت الملائکہ وشفع النبیون، وشفاعت الملائکہ وشفع النبیون، فرشتے سفارش کر چکے، انبیاء سفارش کر چکے، مومنین سفارش کر چکے، وبقی ارحم الراحمون، اور باقی جو رہ گئے ہیں وہ کون ہیں؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ارحم الراحمین کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ جو باقی رہ گئے ہیں وہ کون باقی رہا؟ ارحم الراحمین، وہ ذات باقی ہے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ کو جہنم کے اندر داخل کرے گا، داہنے ہاتھ کو، اور یہ بات یاد رہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ داہنے ہاتھ کو جہنم کے اندر داخل کرے گا اور ایک مٹھی بھر جہنمیوں کو نکالے گا۔ حدیث کے اندر ہے کہ اس مٹھی کے اندر ایسے لوگ ہوں گے لم یعمل عملا صالحا قط، جنہوں نے دنیا کے اندر کبھی بھی نیک عمل نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ بات یاد رکھیں کہ وہ شرک بھی نہ کیا ہو، کبھی بھی نیک عمل نہیں کیا ہوگا، ایسے لوگ ہوں گے۔ اور اس مٹھی میں کتنے لوگ ہوں گے یہ صرف اللہ کو معلوم ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین ان سب کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی کل قیامت کے دن مومنوں کے اوپر، صرف مومنین کے لیے ہے۔ اللہ کی رحمت جو مومنوں جو قیامت کے دن ہوگی وہ صرف مومنین کے لیے، اس دن کافروں کے لیے کوئی رحمت نہیں ہوگی۔ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں ان کے اوپر کوئی رحمت نہیں ہوگی، صرف توحید والوں کے لیے، جو اللہ رب العالمین کو ایک ماننے والے ہوتے ہیں، صرف انہی لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی کل قیامت کے دن۔ یہ جو رحمان ہے اللہ تعالیٰ، اس رحمان کی وجہ سے دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے مشرک ہو، کافر ہو، مومن ہو، جتنے بھی ہیں، ان تمام لوگوں کے اوپر، تمام چیزوں کے اوپر اللہ کی رحمت حاوی ہے۔ لیکن یہ جو رحیم ہے، اس رحیم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن صرف مومنین کے اوپر رحم کرے گا، کافروں کے اوپر نہیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے رحمت کے بارے میں ہمیشہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہمیشہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی یہ رحمت ایسی چیز ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی انسان جنت کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی نیک عمل کیوں نہ کر لے۔ حدیث کے الفاظ سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يدخل احد منکم عمله الجنہ، کسی بھی انسان کو، کسی بھی بندے کو اس کا عمل جنت کے اندر داخل نہیں کرا سکتا ہے۔ مسند احمد کے اندر اس کی تفصیل ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا آپ کو بھی آپ کے اعمال جنت کے اندر داخل نہیں کرائیں گے؟ غور کریں، سوچیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو بھی آپ کے نام اعمال جنت کے اندر داخل نہیں کرائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ یعنی اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی انسان جنت کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت کتنی ضروری ہے ہمارے لیے، اندازہ لگائیں اس حدیث سے۔ اسی لیے ہمیں اللہ کی رحمت کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے جو دعا کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں، وہ یہی رحم کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کیا حکم دیا ہے والدین کے لیے؟ کہ والدین کے لیے حکم دیا ہے کہ ان کی حق میں رحمت کی دعا کریں۔ رب ارحمہما، اے رب، اے ہمارے رب، ان کے لیے رحم فرما۔
کما ربیانی صغیرہ، جیسے کہ انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی ہے۔ تو اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی رحمت کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس سلسلے میں بھی اور بھی باتیں رکھی جائے گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کل قیامت کے دن اپنے رحمت میں شامل فرما، آمین۔ وأقول لكم هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔